اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ جو لوگ پیکیج پہ جگہیں لیتے ہیں، پیکیج پہ، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ جو لوگ پیکیج پہ جگہیں لے رہے ہیں، مجھے بہت ساروں نے یہ سوال کیا ہے کہ سائیں اس بابت ہمیں بتائیں کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، کیا ہے؟ تو جتنا مجھے تھوڑا آتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مجھے تھوڑا اللہ نے سکھایا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر آپ خود ترازو میں توڑ کے اپنے ذہن سے خود آپ سمجھنا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے، اس نے سمجھو کہ نام تو کسی کا نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو خوار کروں؟ اگر اس نے توبہ کی اور ختم کیا تو اس کا گناہ ہی ختم کر دے گا اللہ۔ تو یہ سوال آیا کہ 7 لاکھ میں نے دیے ہیں جگہ کے، پیکیج پہ جگہ لی ہے، 7 لاکھ میں نے اس کو دیے ہیں، ابھی وہ بغیر کرائے کے، ابھی کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی کرایہ نہیں ہے، اور یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جتنا مجھے تھوڑا اللہ نے سکھایا میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ اگر ہم تھوڑے فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب کریں اور اللہ کے ساتھ دشمنی کریں تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بیاج لینے والا اور دینے والا دونوں مجھ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ایسے سمجھو کہ مجھ سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں مجھ رب سے، اعلان کر رہے ہیں مجھ رب سے۔ تو بات یہ ہے کہ بیاج اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، اور کاروبار اس سے کہا جاتا ہے جس میں نفع اور نقصان ہو۔ کاروبار اس کو کہا جاتا ہے جس میں نفع اور نقصان ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے 7 لاکھ کی جگہ دی ہے، 10-12 ہزار جو اس کی رینٹ ہوتی تھی وہ آپ کی معاف ہے۔ جب وہ 7 لاکھ دے گا پھر جو ہے اس کو یہ جگہ سے اٹھے گا، تو یہ بھی ایک بیاج کا نمونہ ہے، کیونکہ وہ اس کے بیاج کے پیسوں میں مطلب سمجھو کہ رہ رہا ہے 7 لاکھوں میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو، کاروبار اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی کو 7 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں آپ سے، یا اس کو یہ بولے کہ میں اس پہ تجھے 10,000 تجھ سے لوں گا مہینے کا، 7 لاکھ پہ 10,000 لوں گا، تو یہ بھی بیاج ہوا کیونکہ فکس ہو گیا۔ اگر 7 لاکھوں پہ 5,000 بھی لے کہ میں تجھے 5,000 تجھ سے لوں گا ہر مہینے 7 لاکھ پہ، یہ بھی بیاج ہو گیا۔ اگر کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے 5 لاکھ 7 لاکھ اور اسے بولے کہ میں تجھ سے اسے 7 لاکھوں پہ 1,000 مہینے میں لوں گا، تو یہ بھی بیاج ہو گیا کیونکہ یہ فکس ہو گیا نا، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ فکس ہو گیا، یہ بیاج ہو گیا۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کاروبار کے لیے کوئی 7 لاکھ دے اور اس کو بولے تم کاروبار کر، جتنا فائدہ پڑا آدھے تیرے آدھے میرے، تو یہ سمجھو کاروبار ہے، یہ جائز ہے۔ کس مہینے میں 7 لاکھ پہ ایسے سمجھو کہ 50,000 بچے تو اس میں سے 25,000 تیرے 25,000 میرے، یہ کاروبار ہے۔ اور کس مہینے میں 20,000 بچ گئے، 10,000 تیرے 10,000 میرے، یہ کاروبار ہے۔ کس مہینے میں کل بچے ہی 5,000 تو 2,500 تیرے 2,500 تیرے 2,500 میرے، یہ کاروبار ہو گیا۔ کس مہینے میں رینٹ بھی نہیں نکل سکی، بجلی بھی نہیں نکل سکی، مزدور کی مزدوری بھی نہیں نکل سکی، اور یہ بولے کہ بھائی آج سے یہ 7 لاکھ تم نے دیے تھے، آج کے مہینے میں ہمیں نفع نہیں ہوا ہے، نقصان ہوا ہے 20,000 رینٹ کا، مزدور کا اور بجلی کا نقصان ہوا ہے،
تو پھر جو جس نے 7 لاکھ دیے ہیں نا اس کو 10,000 پھر اس کو واپس دینے ہیں. جس میں نفع اور نقصان ہو اسی کو کاروبار کہتے ہیں. جس میں صرف فکسنگ ہو اور فائدہ ہی فائدہ ہو وہ بیاج ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو ابھی رینٹ والا ایسا کرے گا کہ آج تیرا دھندا نہیں چلا، تیرا کاروبار نہیں چلا، اور جو 7 لاکھ مجھے دیے ہیں ابھی میں جو ہے تجھے یہ اس میں سے رقم دے رہا ہوں. نہیں دے گا وہ. مطلب اس کی فکسنگ ہو گئی تو جو مساڑ ہے، رینٹ ہے، وہ بیاج میں چلی گئی، باقی 7 لاکھ اس کے وہی پڑے ہیں. یہ گناہ ہے. یہ جو پیکیج ہے یہ بھی ایک بیاج کا نمونہ ہے. اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں تو اس پہ عمل کرو کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہم پورے نہیں پڑھیں گے. اللہ کے پاس ہمیں سب کو واپس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ قبر میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ محشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بہتر ہے کہ آپ کاروبار کرو، بیاج کا کم نہیں کرو، پیکیج پہ نہیں ہو. آپ خرید کرو، نہیں ہے تو آپ کاروبار میں لگاؤ، کاروبار کر کے اس کو رینٹ پہ دے دو. اپنی جو ہے اس کی مہینے کی 12,000 ہے، 10,000 رینٹ دے دو. اگر ایسا کریں گے تو ہم اللہ سے بچ سکیں گے. ورنہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا. میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. یہ میرا چینل ہے قرآن اور حکمت 786، جس میں روز اچھی باتیں بتاتے ہیں. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ سے خوف خدا میں آ جائیں. اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جہاں بھی آسان ہو جائے گا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ واحد.